جو مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے کہ انہوں نے قرارداد کی حمایت کی ہے، ابھی مجھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اگر یہ الاؤ کرے تو میں یونینیمسلی کہہ دوں. انہوں نے کہا ہے ہم نے حمایت کی ہے. علی صاحب آپ مائک پہ بول سکتے ہیں. آپ جی مائک پہ بول سکتے ہیں. صاحب میں تو پہلے دن سے آرڈر ان دا ہاؤس کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا بھائی ہمایت. وہ ایم کیو ایم جو آج پیپلز پارٹی پہ گولہ باری کر رہی ہے، وہ ایم کیو ایم اور نون لیگ پہ گولہ باری کر رہی ہے، وہ خود وفاق میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. وہ پیپلز پارٹی جو کہ نون لیگ کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، وہ خود وفاق کے اندر وزارت عظمیٰ کے دوران پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ووٹ دیا تھا. اگر ایم کیو ایم نے ایک مطالبہ کیا ہے صوبے کا، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ ریولوشن ہمارے کسی مطالبے کے نہیں، پاکستان کے آئین، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے وجود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کے خلاف. اس مطالبے کو نافذ کروانے کے لیے کیا متحدہ قومی موومنٹ کے پاس وہ طاقت موجود تھی جس کی ضرورت ہے اس وقت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ عابد صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں میسج اسپیکس. کراچی میں نئے صوبے کے حوالے سے دھواں دھار تقریریں جاری ہیں اور ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے درمیان لفظی جنگ بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ اور پی ایس پی یہ دونوں کھل کر سامنے آ گئے ہیں. یہ تو اس کا موضوع ہے، لیکن آج کا موضوع ذرا کچھ اور بھی ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ہر معاملے پہ سیاست شروع کر دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. اگر ایم کیو ایم نے ایک مطالبہ کیا ہے صوبے کا، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اور اگر اس مطالبے کے اوپر درست انداز میں بحث کر لی جائے اسمبلی کے اندر، جو منتخب لوگ ہیں، جیسے بھی منتخب ہیں، وہ اسمبلی میں موجود ہیں، تو ان کے درمیان ایک بحث کروا لی جائے اور دلائل پہ بات کی جائے، تو کیا اس میں حرج ہے کہ اس پہ بحث نہ کی جائے؟ دوسری جانب جہاں ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ ہے یا ایم کیو ایم کا یہ موقف ہے کہ صوبہ بننا چاہیے کراچی، یہ بہت سارے لوگوں کا مطالبہ ہے اور یہ بہت پہلے سے. اسی طرح سے کراچی نہیں بلکہ ملک کے بہت سارے ایسے صوبے ہیں جو بن سکتے ہیں ملک میں. خیبر پختونخوا کے اندر صوبہ بن سکتا ہے، بھاولپور ہے. یہ آج کا موضوع ہے میرا. ساتھ میں جماعت اسلامی اس میں کیا اسٹینڈ لیتی ہے یہ بھی ہے، اور سٹی گورنمنٹ کو کیا اختیارات حاصل ہیں یہ بھی ہے. پھر وہ کچھ تقریریں ہیں جو کہ اسمبلی کے اندر ہوئیں دھواں دھار، اس کے بعد جو باہر پریس کانفرنس ہوئی، اور پھر پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور ان دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے ایک دوسرے پہ جو الزامات لگائے ہیں، یہ اس کو ہم سامنے رکھیں گے اور بغیر کسی پہ الزام لگائے، بغیر کسی پہ کوئی طنز کیے، محض فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کریں گے تاکہ کچھ سمجھیں اور کچھ سمجھائیں. آپ سے درخواست ہے کہ ہمیشہ اسپیک کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، کمنٹس میں اظہار کریں اور موضوع کو سنجیدگی سے لیں، سوچیں سمجھیں اور بات کریں. چلتے ہیں موضوع کی جانب. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو مطالبہ ہے صوبہ بنانے کا، یہ پاکستان کے آئین میں اس کا اختیار دیا گیا ہے، پاکستان کے آئین میں اس کا حق دیا گیا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی لڑائی ہو رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیں، ایک دوسرے پہ الزامات کی بارش ہے. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو کہ اس کی حامی ہے اور جو مطالبہ کر رہی ہے اس وقت کہ پاکستان میں کراچی کو نیا صوبہ بنایا جائے، سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس مطالبے کو نافذ کروانے کے لیے کیا متحدہ قومی موومنٹ کے پاس وہ طاقت موجود تھی جس کی ضرورت ہے اس وقت؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اچانک اس بات کا اعلان کر دیا اور کھڑے ہو گئے اس پہ لڑائی کرنے؟ یہ ہے سوال. آپ دیکھیں کہ اسمبلی کے اندر جو متحدہ قومی موومنٹ کے جو رہنما ہیں، جو ایم پی ہیں شوکت علی صاحب، انہوں نے اسمبلی میں کیا تقریر کی ہے اور انہوں نے الزام لگایا ہے اقبال محسود اپنے ہی ایم این اے پہ کہ انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور اپنے ہی ایم پی اے پہ شارق جمال پہ کہ وہ پی ایس پی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سنیے. سر ابھی جو ہے مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ آپ باہر نکلے، ہم تجھے دیکھ لیں گے. یہ تو چلیں شارق جمال کو آپ نے سن لیا شوکت کو. ساتھ میں اب آپ شارق جمال صاحب کا سوال جب ہم نے کیا، جب ان سے صحافیوں نے سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا یہ بھی سنیے گا. آپس کا معاملہ ہے اور بات یہ ہے کہ وہ لازمی انہوں نے کری، تو رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ لگا ہوا ہوتا ہے انسان کو. تو بات یہ ہے کہ مجھے اگر اسپیکر صاحب بولتے کہ آپ دو تو میں اپنا موقف دے دیتا، مگر نہیں دیا. لازمی غلط فہمی ہے، ہمارے اپنے ایم پی ہیں اور بزرگ ہیں، لازمی روزہ لگتا ہے. تو وہ ابھی ختم ہو گیا ہمارا معاملہ. کوئی ایسا معاملہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ایس پی کے ہیں اور بھائی خالد مقبول صدیقی کے گروپ سے ہم سب خالد بھائی کے گروپ سے، سب ایم پی ایم سے، ہمارے چیئرمین خالد بھائی ہیں. یہ دو باتیں اپنی جگہ ہو گئی. اصل میں جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں جب وہ خود آپس میں متحد نہیں ہیں، جب وہ خود ایک پیج پر نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کا مطالبہ جو ہے کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جائے گا یا اس پہ کچھ کام ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ معاملہ کہ پاکستان اور کراچی، خاص طور پر کراچی کے شہریوں کے ساتھ ایک المیہ ہے
کہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس شہر کے لیے مسائل میں بات کرنے والا نہیں ہے جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں وہ لوگ، اور سنجیدگی کے ساتھ اس شہر کو کوئی سنجیدہ لینے کو تیار نہیں ہے، اس شہر کے مسائل کو سنجیدہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ صوبے کا جو ڈرامہ بازیاں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ صوبہ دو، نیا صوبہ دو، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کراچی شہر کے مطالبات آتے ہیں کہ کراچی میں پانی دو، بجلی دو، گیس دو، کراچی میں ٹرانسپورٹ دو، کراچی میں انفراسٹرکچر دو، تو پھر اس طرح کے مطالبات سامنے آتے ہیں۔ وہ ایم کیو ایم جو آج پیپلز پارٹی پہ گولہ باری کر رہی ہے، وہ ایم کیو ایم اور نون لیگ پہ گولہ باری کر رہی ہے، وہ خود وفاق میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ پیپلز پارٹی جو کہ نون لیگ کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، وہ خود وفاق کے اندر وزارت عظمیٰ کے دوران پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ووٹ دیا تھا۔ تو یہ مطلب عام آدمی کو چکرانے والی بات ہے، لیکن بہرحال مطالبہ اپنی جگہ جائز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دوسری جانب سعدیہ جاوید صاحب ہیں، وہ بھی آ گئی بیچ میں اور انہوں نے بھی تقریر کی ہے۔ سعدیہ جاوید صاحب نے جو کہ ترجمان سندھ حکومت کی، انہوں نے بھی ایم کیو ایم کے اوپر وار کیا اور یہ کہا، ان کو یاد دلایا 12 مئی۔ وہ کیا کہتی ہیں یہ بھی سنیے آپ۔ وفاق کے تحت یہ شہر چلتا تھا، 12 مئی کو اس شہر میں خون کی ہولی کھیلی گئی تھی اور پھر اسلام آباد میں مکے لہرائے گئے تھے۔ وہ وقت ہم نہیں آنے دیں گے دوبارہ۔ میں سنوا اس لیے رہا ہوں ساری باتیں آپ کو، آپ نے سن لیا سعدیہ جاوید صاحبہ کو، میں سنوا اس لیے رہا ہوں تاکہ ہم اس پہ بات کر سکیں کہ یہ لوگ سب ایک دوسرے کو کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ ایم کیو ایم پہ الزام لگا رہی ہیں، ایم کیو ایم ان پہ الزام لگا رہی ہے، یہ دونوں مل کے وفاق کو الزام لگا رہے ہیں، پھر دونوں وفاق سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں، مطلب وفاق میں موجود بھی ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب وفاق کے نمائندے ہیں، جو امین الحق صاحب وفاق کے نمائندے ہیں، اور اس کے بعد وفاق سے مانگتے بھی ہیں، وفاق سے لڑائی بھی ہے۔ تو یہ ہے وہ معاملہ کہ کراچی شہر کو انہوں نے پنگ پونگ بنا دیا ہے۔ دوسری جانب ابھی آپ اس پہ تو بات کر ہی رہے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا وفاق سے اور پھر یہ بھی کہا کہ وفاق ہمیں نہیں دے رہا، وفاق ہمارے ساتھ ہاتھ کر رہا ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کیا کہا وہ یہ بھی سن لیجیے آپ۔ بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے آئین نے پاکستان میں مزید صوبے بنانے کا اختیار رکھا ہے، امکان رکھا ہے، اس کا طریقہ رکھا ہے۔ یہ کون سی حکومت ہے آج سندھ کے اندر جس نے یہ پیش کیا ہے؟ اپنے ہی لیڈر، اپنے بانی جس کے نام پہ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ایوانوں میں جا رہے ہیں۔ یہ اس کے خلاف قرار ریولوشن آئی ہے۔ یہ ریولوشن ہمارے کسی مطالبے کے نہیں، پاکستان کے آئین، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے وجود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کے خلاف۔ اس کے بعد جہاں آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب کو سنا ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ ایک تصویر دکھاؤں گا آپ کو۔ اس تصویر پہ ہم ایک کمنٹ بات کریں گے اور اس تصویر کو اس سے ریلیٹ کریں گے صوبے کے مطالبے سے۔ ذرا اس کو سنیے گا اور پھر ہم آخر میں بات کریں گے جو آئین کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے، آئین کیا کہتا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ تصویر دکھانے سے بھی پہلے اور وہ آئین پہ بات کرنے سے پہلے ذرا مرتضیٰ وہاب صاحب جو میئر کراچی ہیں وہ کیا شکوہ کر رہے ہیں وفاق سے، آپ یہ بھی سن لیجئے۔ عامر ضیاء صاحب سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کیا ہے۔ 2016 میں آپ کو صرف ڈفرنس بتاتا ہوں چیزوں کا۔ لاہور میں اورنج لائن بنی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایز اے پاکستانی، بہت اچھی چیز ہے، پراؤڈ آف اٹ کہ ہاں یار دس از اے ویری گڈ تھنگ۔ کراچی میں جب کے سی آر کو ماڈرن خطوط پر بنانے کا وقت آتا ہے اور مراد علی شاہ صاحب سی پیک میں اس کو شامل کرواتے ہیں دسمبر 2016 میں، اس کی سوورن گارنٹی جو وفاقی حکومت کو ایشو کرنی تھی وہ انہوں نے ایشو نہیں کی، اور جب سوورن گارنٹی ایشو نہیں ہوگی تو اس طرح کے پروجیکٹس نہیں ہو سکتے۔ یہ لاہور میں ایسا نہیں ہوا، ہمارے یہاں ایسا ہوا۔ آج میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی ویڈیوز ہو گئی میرے پاس جو آپ کو دکھا رہا ہوں، کیونکہ سب ریلیٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے سے۔ سب کو شکایت وفاق سے ہے لیکن سب وفاق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو شکایت نون لیگ سے ہے لیکن سب نون لیگ کو ووٹ ڈالتے ہیں، سب کو شکایت اس بات سے ہے کہ وفاق ہمیں حق نہیں دے رہا، لیکن جب وفاق کے یہاں کوئی گیم آتا ہے، کوئی آئینی ترمیم آتی ہے، چاہے 26ویں ترمیم ہو آئینی، چاہے 2016 کی ترمیم ہو، چاہے وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کو ووٹ ڈالنے کا وقت ہو، چاہے عمران خان کے لیے ووٹ ڈالنے کا وقت ہو، 2018 میں وفاق میں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی مل کے ان کو ووٹ ڈالتے رہے ہیں۔ اور جب آپ حقیقی معنوں میں کوئی مطالبہ کریں کہ کراچی شہر کو کچھ دیں تو پھر یہ ایک دوسرے پہ گولہ باری شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے کیا کہا؟ جو مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا ہے کہ انہوں نے قرارداد کی حمایت کی ہے، ابھی مجھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اگر یہ الاؤ کرے تو میں یونینیمسلی کہہ دوں، انہوں نے کہا ہے ہم نے حمایت کی ہے۔ علی صاحب آپ مائک پہ بول سکتے ہیں، آپ
जी माइक पे बोल स्पीकर साहब मैं तो पहले दिन से Order ये in the बात कह रहा house. हूं कि इसकी जरूरत ही नहीं है ना। भाई हमारे ये लिए लोग हैं। आदि है ना। मैंने अली खुर्शीदी साहब, को पता है अली खुर्शीदी ये साहब, किसी की आप विश में थोड़ी चलूंगा मैं। सिर्फ एक क्वेश्चन, आप करारदाद की को सपोर्ट करते हैं? हम आप करारदाद को सपोर्ट कर रहे हैं? उनकी करारदाद की हिमायत नहीं करते हैं। आप करारदाद को सपोर्ट नहीं कर? सूबा बनाना चाहते हैं और सूबे बनाने की इजाजत है। दोगले हैं, मुझे कहते हाँ और आपको कहते ना। और जो मुर्तज़ा वहाब साहब जब ये फरमा रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब ने खुद 2016 में ये कोशिश की कि कराची सर्कुलर रेलवे के लिए जो वफाक है वो गारंटी ले ले, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो मेरा सवाल उनसे ये मुर्तज़ा वहाब साहब से कि कितनी मरतबा तो पीपल्स पार्टी और वफाक, जब आपने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए थे तो पीपी और जो नून लीग है वो साथ तो बैठे हुए थे, फिर अबूरी हुकूमत में भी आप दोनों साथ बैठे हुए थे, फिर जो 2021 से लेकर 2022 तक 23 तक जो हुकूमतें रहीं उसमें आप साथ रहे, 2024 की हुकूमत के बाद आप आज भी मुख्तलिफ तरामीम में एक साथ हैं। फिर क्या वजह है कि जब शहर कराची की बात आती है तो आप कोई बात मनवा नहीं पाते? आप वोट डालने जाते हैं तो क्यों नहीं मनवा पाते कोई बात? आप क्या वजह है कि कराची शहर के अंदर जब आपको मेयर की सीट चाहिए होती है तो आप वो 33-34 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को ले लेते हैं, लेकिन अब कराची शहर के लिए कुछ मांगना होता है तो उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब वफाक में कुछ नहीं ले पाते। ये सवालात बनते हैं, ये सवालात बनते हैं कि वो MKM जो कि पीपल्स पार्टी पे आज गोलाबारी कर रही है, उस MKM को मुराद अली शाह साहब, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, वो ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने हमसे तो कहा था वोट में हक दें, मतलब हम राज़ी हैं इस करारदाद में जो मुराद अली शाह साहब ने पेश की है सिंध असम्बली के अंदर सूबाई असम्बली के ख़िलाफ़, और फिर आप वहाँ तकरीर कर रहे हैं। खुर्शीद साहब हैं, अली खुर्शीदी साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी आप जज्बाती तकरीर सुनिएगा जरा आप। जिस दिन बिलावल साहब ने इफ्तिताह किया उस दिन भी 100 MJD ड्रॉ नहीं किया। कितने झूठ हैं, अपनी लीडरशिप को झूठ बोलते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कितने सीरियस है, कितने अच्छे हैं, अपनी लीडरशिप की बात मानते हैं। ये भी बात मैं फ्लोर पे कर रहा हूं, बोलेंगे कागज भी दे दूंगा। एक प्रोजेक्ट था पानी का, कराची का हब रिजर्वायर का। जिस दिन एक मिसाल दे रहा हूं इनकी निकम्मे और नाहली पने पे, जिस दिन बिलावल साहब ने हब डैम के 100 MJD वाटर सप्लाई का इफ्तिताह किया है, जिस दिन बिलावल साहब ने इफ्तिताह किया उस दिन भी 100 MJD ड्रॉ नहीं किया उधर से। ये इतने झूठ हैं, अपनी लीडरशिप को झूठ बोलते हैं ये लोग। मैं आज की तारीख तक बता रहा हूं, पूरा स्टेट्स निकाल के दे सकता हूं, इन्हीं के अफसरान का बताया हुआ है। ये सब सुनवाने का मकसद ये है कि समझें बात को। हमारा अलमिया ये है इस शहर कराची का, इस शहर कराची का अलमिया ये है कि जो असम्बली के अंदर लोग होते हैं ना, तो आपको और मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, पागल समझते हैं। वो समझते हैं कि उनकी जज्बाती तकारीर, उनकी लड़ाइयाँ हम देखेंगे और खुश होंगे और तालियां बजाएंगे। फिर मीडिया डुगडुगी बजाने लगता है, टॉक शोज़ में बुलाया जाता है लोगों को, जबकि मीडिया के लोगों को, सहाफ़ियों को अच्छी तरह पता है कि सब कुछ क्यों होता है। ये सारा जो केस होता है उसको डाइवर्ट करने के लिए होता है, जो असल बात होती है उससे फेरने के लिए होती है बात। आपको हक ना मिले, इस शहर कराची को हक ना मिले, इस सिंध को हक ना मिले, इसलिए इसको तकसीम किया जाता है। लाहौर बन गया, इस्लामाबाद बन गया, खैबर पख्तूनख्वा बन गया। क्या वजह है कि शहर कराची नहीं बन रहा? इसकी वजह यह है कि इस शहर कराची को ओन ही नहीं कर रहा कोई, MKM हो या पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इसको ओन करने वाले नहीं हैं। अब रह जाती है जमात इस्लामी रह दे के। जमात इस्लामी एक अपोजिशन पार्टी है, उसके बाद एक सीट है वो असम्बली के अंदर है। मुझे हैरत हुई कि कल जब जमात इस्लामी के MP फरहान फारूक साहब ने भी इस करारदाद की जुज़वी हिमायत की, मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने हिमायत क्यों की जुज़वी हिमायत। मैं समझ चाहता हूँ कि उसकी वजाहत करें। जब जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि सिटी गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए, और ये मौक़िफ़ बहुत वैलिड है, जब हाफिज़ नईम रहमान ये वैलिड देते हैं, मौक़िफ़ देते हैं, और आर्टिकल 240 के तहत, आर्टिकल 40A के तहत कि वो ये मुतालबा करते हैं कि इस शहर कराची में सिटी गवर्नमेंट को बाइख्तियार बनाया जाए। सूबाई हुकूमत सिटी गवर्नमेंट को इख्तियारात सारे मुंतकिल करे, वो इख्तियारात जो वाटर बोर्ड के हैं, वो इख्तियारात जो पुलिस डिपार्टमेंट के, वो इख्तियारात जो अस्पतालों के हैं, वो सारे बल्दियाती इख्तियारात सिटी गवर्नमेंट को मुंतकिल किए जाएँ ताकि सिटी गवर्नमेंट पावर हो और शहर कराची में काम हो। जब इतना वैलिड पॉइंट है जमात इस्लामी के पास, तो क्या वजह थी कि फरहान फारूक साहब ने असम्बली इजलास में खड़े होकर ये बात कही कि हम जुज़वी तौर पे हिमायत करता हूँ, मैं कुछ चीज़ों में हिमायत करता हूँ। मुझे नहीं समझ में आया कि इन्होंने ऐसी बात क्यों की है। अलबत्ता ये सवाल ज़रूर बनता है कि वो पीपल्स पार्टी और वो MKM, वो जो इधर लड़ रहे हैं, वो क्यों इस शहर कराची के लिए संजीदा नहीं हो रहा है। आप आएँ, जो पाकिस्तान का आइन कहता है, वो आइन बिल्कुल सही बात कही खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनकी बात से आप एग्री करता हूँ कि वो आइन जो कि भुट्टो ने आइन दिया है, और जिस भुट्टो के आइन में ये बात दर्ज है भुट्टो साहब के दिए हुए आइन में कि आर्टिकल 239 की शेख 4 के तहत, आर्टिकल 239 की शेख 4 के तहत, कि अगर कोई मुल्क के अंदर
نئے صوبے بنوانے ہیں تو اس کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2/3 اکثریت سے وہ بل پاس کروایا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جو صوبائی گورنمنٹ ہے اگر جس صوبے کے اندر اگر کوئی حدود کا تعین کرنا ہے، حدود میں کوئی تقسیم کرنی ہے، کوئی کم کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے یا نیا صوبہ بننا ہے، تو اس صوبے کی جو پارلیمنٹ جو صوبائی اسمبلی ہوگی اس کے اندر 2/3 اکثریت سے بل پاس ہوگا۔ اس کے بعد جا کے وہ جو آئین کے تحت اس کے بعد وہ صوبہ بنے گا۔ جب یہ کلیئر ہے بات تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اس کو پریس کانفرنس کے ذریعے، میڈیا ٹاک کے ذریعے ایک بلا وجہ کا پھڈا بنایا ہوا ہے؟ سیدھا سیدھا جائیں پارلیمنٹ کے اندر بل پیش کر دیں، آپ کو اگر اکثریت ہے، سیدھا سیدھا جائیں وفاق میں جا کے نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہو، کہیں گے تم اگر یہ ساتھ نہیں دو گے تو ہم اٹھ کے باہر آ جائیں گے، آپ ہے نا وفاق میں نون لیگ کے ساتھ، باہر آ جائیں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے تمہاری بات، لیکن ایسا آپ نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی آپ جب 3-4 چیزوں پہ نون لیگ کو جا کے ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، جب شہباز شریف کی حکومت بنانے کے لیے آپ نے ووٹ ڈالا ہے تو آج کیوں نہیں آپ ان سے منوا پاتے کوئی بات؟ جب آپ میئر کراچی کے لیے ووٹ حاصل کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں منوا پاتے کوئی بات؟ اس لیے کہ یہ سارا گیم ہے، یہ عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف آپ کو الجھاتے ہیں، صرف آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ کلیئر آئین میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے، لیکن صرف الجھا کے، پریشان کر کے اور ڈائیورٹ کر دیں وہ سارے معاملات سے کہ یہ جو شہر کراچی کے اندر جو مسائل ہیں، جو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، کتنے سارے دھماکے ہو رہے ہیں۔ ابھی کل نارتھ آباد میں ہو گیا، اس سے پہلے ایک اور جگہ ہوا۔ کیوں ہوا یہ؟ وہ جو مشین لگا کے گیس کھینچ رہے ہیں وہ جرم کر رہے ہیں، لیکن اس جرم کی طرف مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ وفاقی گورنمنٹ کر رہی ہے، جس کا کام ہے آپ کو سارے سہولتیں دینا، جو منتخب، جو آپ کے منتخب، کہنے کو آپ کے منتخب لوگ ہیں ہے تو فارم 47 والے، لیکن بہرحال جس طرح بھی وہ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو تمام وہ سہولتیں دیں جو آپ کا رائٹ بنتا ہے۔ لیکن عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب عوام اپنا رائٹ مانگتی ہے، عوام کی باہر نکلتے ہیں، عوام احتجاج کرتی ہے تو ان کو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ صحافی سوال اٹھاتا ہے تو اس کو پی کے ایکٹ کے تحت بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ آئندہ وہ سوال نہ اٹھا سکے، اور پھر اس کے بعد صحافیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم پنگ پونگ کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ بارش کر رہے ہیں، اس وقت تیر کمان چلا رہے ہیں ایک دوسرے پہ، جو کہ ڈرامہ بازی ہے، کھلی ڈرامہ بازی ہے۔ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ہر جگہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، 26ویں ترمیم ہو یا باقی ترامیم ہو، آپ نے ایک ساتھ مل کے ووٹ ڈالا ہے، کبھی کسی ترمیم میں آپ نے ایک دوسرے کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا ہے، آپ نے وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ ڈالا ہے، آپ نے ہر معاملے میں تو ایک ساتھ رہے ہیں۔ پھر یہ سب ڈرامہ بازیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ اور میں جو روزانہ بھگتتے ہیں شہر کراچی میں، سڑکیں بھگتتے ہیں، ٹرانسپورٹ بھگتتے ہیں، صحت کا معاملہ بھگتتے ہیں، اس سے ہم ڈائیورٹ ہو جائیں اور ہم یہ سب لگ جائیں اس میں، دیکھو یار ایم کیو ایم لڑ رہی ہے، پیپلز پارٹی لڑ رہے ہیں اور ہمارا موضوع بحث یہی ہو، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے یہی ہو۔ سمجھیں بات کو، سمجھیں اس شہر کراچی کے لوگ سمجھیں کہ آپ کو گزشتہ 30-35 سال سے یہی کیا جا رہا ہے، محض ایک دوسرے سے لڑا کے، ایک دوسرے کے ڈراوادیاں کر کے آپ کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو کوئی حق نہیں ملتا۔ یہ سوال ہے آپ سے، آج میرا سوال ان سے نہیں ہے، آپ سے سوال ہے، اس شہر کراچی کے لوگوں سے سوال ہے کہ اپنا حق کب تک ایسی دوسروں کو دیتے رہیں گے، دوسرا آپ کا حق مارتے رہیں گے؟ اس لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور بھرپور آواز اٹھائیں اپنے حق کے لیے۔ پھر ایم کیو ایم کی جو بات ہے، ایم کیو ایم اس وقت کسی اس قابل نہیں ہے کہ گواہ بنوا سکے۔ ایم کیو ایم الطاف گروپ کی بات ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ دباؤ ڈال کے بہت سارے کام کروا لیتی، لیکن یہ ایم کیو ایم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو خود ایک نہیں ہے، یہ کسی صورت میں بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم کھل کے سامنے آ گئے ہیں، خالد مقبول صدیقی، ایم کیو ایم، پی ایس پی، مصطفیٰ کمال، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا پچھلے دنوں کے جلسے ہوئے، الگ الگ کارنر میٹنگس کی ہیں، تو انہوں نے تو مہاجروں کو اور تقسیم کر دیا ہے۔ لہذا مہاجر اور اردو اسپیکنگ اور کراچی شہر کے رہنے والے تمام لوگ، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، یہ بات سمجھیں کہ آپ کا محسن کون ہے، اپنے محسن کو تلاش کریں، اس شہر کراچی کے لوگوں کے لیے تلاش کریں۔ اس شہر کراچی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سمجھ لیں کہ 30-35 سال جو آپ کے ضائع ہو گئے وہ آئندہ ضائع نہ ہوں۔ آپ سوال کریں اپنے لوگوں سے۔ آخر میں چلتے چلتے یہ تصویر دیکھیے گا ذرا، خالد مقبول صدیقی کے برابر میں مصطفیٰ کمال بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف فاروق ستار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، دونوں کے چہرے دیکھیے گا آپ صرف، یہ چہرے بہت کچھ بتا دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا چہرہ اور فاروق ستار کا چہرہ یہ بہت کچھ بتا رہا ہے، یہ بہت کچھ آپ کو اعاں کر رہا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ دو گروپ ہیں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ نشستوں کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ قیادت کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں۔ لہذا سوال سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اپنے لیے جئیں، آواز اٹھائیں۔ صوبہ بننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صوبہ بننا بالکل صحیح ہے، اس کے مطالبات جائز ہے،
لیکن اس مطالبے کے لیے جو آئین میں طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے مطابق ان کو مجبور کرے کہ یہ اس کے مطابق چلیں اور صوبہ بنا کے دیں۔ مراد علی شاہ صاحب آپ اس صوبے کے خلاف قرارداد لے کر آ جاتے ہیں، آپ سے بھی سوال یہ بنتا ہے کہ جس آئین نے اجازت دی ہے آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ نے صوبے کا حال وہ کر دیا ہے کہ صوبے میں صوبہ سندھ، چاہے نور سندھ ہو چاہے کراچی ہو، اس قابل نہیں رہی ہے کہ اب ادھر رہا جائے۔ یہ دنیا کا بدترین تیسرا شہر ہے، یہ دنیا کا بدترین تیسرا شہر ہے، ادھر کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ لہٰذا خدا کے واسطے شہر کراچی پر رحم کریں۔ MHA اسپیڈ کو سبسکرائب کریں، اپنی آواز اٹھائیں، کمنٹس میں اظہار کریں اور اپنے آواز کے ساتھ ساتھ مجبور کریں ان سیاسی پارٹیوں کو جو اسمبلی میں کسی بھی طرح پہنچ گئی ہیں کہ وہ آپ کے لیے کام کریں، نہیں تو وہ اسمبلی سے باہر آ جائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔